بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جناب کہ وہ مل کے بیٹھیں گے اور یہ دو نام ہیں, ایک راجہ ریاض صاحب کی طرف سے, ایک وزیر اعظم صاحب نام دیں گے. اگر اختلاف ہو گیا تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ آ جائے گا. سر معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا تھا پچھلے 4 سال میں, ان کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے کانٹینیوٹی کی ضرورت تھی, جو کہ مجبوریوں کی وجہ سے وہ کانٹینیوشن اس طرح سے ہو نہیں پائی. بڑا بر وقت وہ الیکشن کروانا چاہتے تھے فوری طور کے اوپر پچھلے اپریل میں فوری 2-3 کام کر کے, لیکن وہ کروا نہیں پائے پی ڈی ایم والے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ کے اوپر تھے, پھر باجوہ صاحب کے مسائل اپنی جگہ کے اوپر تھے. خیر قصہ مختصر کام ہاتھ سے نکل گیا. اب جو میں خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 ملین کویسچن یہ ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ دی گئی آئینی مدت کے اندر ہوں گے یا پھر کوئی بندوبست اور ہوگا. تو جو کرائن بتا رہے ہیں وہ سر بتا رہے ہیں کہ شاید وقت کے اوپر چیزیں نہ ہوں, لیکن اگر وقت کے اوپر, سر یہ بہت بڑا رسک ہے, اگر چیزیں اپنے وقت کے اوپر نہ ہوئیں, یعنی کہ جب اسمبلی پہلے اگر وقت سے ٹوٹتی ہے 2-4 دن پہلے تو, اور 90 دنوں میں الیکشن اگر نہ ہوئے, معاملہ کھینچ کے اگلے فروری تک لے جایا گیا, تو پھر اگلا فروری کنے وکھیا, یا پھر ایک ریت پڑ جائے گی کہ کام کھچ سکتے ہو تو کھچ لو. اور پھر یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یا یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, نگران گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ بیسیکلی کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک بات یہاں پر کہی جاتی ہے. تو لیکن چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز, پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ جتنے ڈیموکریٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی وقت کے اوپر انتخابات چاہتی ہے, نومبر میں چاہتی ہے. لیکن سر خبریں کچھ اور بھی ہیں, باتیں کچھ مشکوک بھی ہیں, کیونکہ جب یہ مل کے بیٹھتے ہیں, اب دیکھیں نا یہ خبریں آ رہی ہیں دبئی میں پھر ایک دفعہ میلہ لگ گیا, اور دبئی میں میلہ لگا ہے کہ جی کہ کس کو نگران سیٹ اپ کیا ہوگا. نگران سیٹ اپ بڑا اہم ہے. اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم جس طرح جو تھے نا, قائرہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم ٹیکنوکریٹ نہیں چاہتے, ہم کوئی پولیٹیکل آدمی چاہتے ہیں, اور وہ پولیٹیکل آدمی چاہیے ہوگا ہمیں. شہباز رانا صاحب کی خبر ہے آج کی, ٹریبیون میں چھپی, ایکسپریس ٹریبیون میں, اور شہباز رانا صاحب باخبر صحافی ہیں اور بڑے میچور جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے خبر دی ہے اور وہ خبر میں لاجک سمجھ آتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں یعنی کہ پاکستان کی ریاست کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو بیڑا غرق عمران خان صاحب پچھلے 4.25 سال میں کر گئے ہیں پاکستان کا, اب اس ٹرمائل سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اس طرح کی جو گورنمنٹ لوکل کہہ رہا ہوں, یہ جو نگران حکومت ہے وہ بھی اس طرح کی چاہیے جو فیصلے کر سکے اور اس کے پاس مینڈیٹ ہو فیصلے کرنے کا. تو اس پارلیمان سے شہباز رانا صاحب کی یہ خبر ہے کہ پہلی بات کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ نام پٹ کیا جائے گا اسحاق ڈار صاحب کا. وہ سینیٹر ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, میں نے 1-2 جگہ سے پتہ کیا ہے, کیونکہ وہ شرط یہی لکھی ہوئی ہے کہ بس وہ وزیر اعظم اور جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ کسی ایک نام کے اوپر اتفاق کریں گے تو وہ ہو جائے گا. تو یعنی کہ حاضر سروس ملازم بھی ہو سکتا ہے. وہ جو پچھلی دفعہ سکھیرا صاحب کا نام آیا تھا نا, یاد ہوگا نا آپ کو, تو یہ میرا خیال وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو وہ اس وقت سروس میں تھے تو اس لیے آیا تھا. تو کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں عدالت اگر کوئی تشریح کر دے, اپنی کوئی فنکاری دکھا دے تو ایک علیحدہ بات ہے. تو جو سٹنگ سینیٹر ہے ویسے تو وہ ہے نا, وہ بڑے محبوب ہیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہتے ہیں, جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سجرانی صاحب, وہ بھی اپنے انہوں نے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ سر میں خادم, میرے کو جو کہو کہ میں کری جاؤں گا, لیکن وہاں پر ربوٹ نہیں چاہیے, کٹ پتلی نہیں چاہیے, وہاں پر کوئی مائنڈ اپلیکیشن والا بندہ چاہیے جس کے پاس یعنی کہ یہ صلاحیت ہو, مائنڈ کیا اس کو کہتے ہیں, مائنڈ اپلیکیشن کی صلاحیت ہو, دماغ استعمال کر سکتا ہو اچھا برا جیسا بھی. تو وہ پائیں تو میل بھی نہیں لکھ سکتے صادق سنجرانی صاحب. قصہ مختصر کہ اسحاق ڈار صاحب
کیوں ساکھ ڈار صاحب؟ کہ اکانومی کو سمجھنے والا بندہ چاہیے. اور پھر وہ قانون جو ہے جو آرمی ایکٹ کہنے لگا تھا, الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا, اس کی جو سب سیکشن ہے 230, یہ شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو امینڈ کیا جائے گا. یہ 230 ہے کیا؟ 230 ہے کہ جناب کے جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا کام صرف ہوتا ہے کہ اس نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے, روزمرہ کے فیصلے کرنے ہیں ریاست سے متعلق, اور کوئی جو پالیسی والا جو فیصلہ ہوتا ہے یا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ دور رس نتائج کا جو حامل فیصلہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتی ہوتی نگران حکومت. اس کا کام صرف اسسٹ کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو, اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس نے بس تھوڑی سی نگرانی کرنی ہوتی ہے. نگران حکومت نگران, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کے پاس جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ والا مینڈیٹ نہیں ہوتا. وہ ایون کہ بڑی اپائنٹمنٹس بھی آگے پیچھے ہو رہی ہوں اس ٹنیور کے اندر تو وہ رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی پالیسیز لے کے آئے گی, اپنی مرضی کے مطابق جو اس نے کرنا ہوگا وہ کرے گا. ویسے تو یہ وہ دودھ کے جلے چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پینے والی بات ہے, ورنہ تو الیکشن کمیشن سر اسٹرانگ ہو, الیکشن کمیشن تگڑا ہو. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب اگر جان والا ہوگا, ڈنڈوں والا ہوگا, تو نگران حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نگران حکومت تو سیاپا ہے, یہ تو کسی اور کے پھر وہ اعلیٰ بن جاتے ہوتے ہیں. میں سوری ٹو سے, میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے, لیکن یہ عمومی طور پہ یہی خیال ہے. تو یہ جو ہے شہباز رانا صاحب, ان کی خبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کیبنٹ ان کے ذرائع ہیں جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں, انہوں نے یہ والی بات بتائی ہے آفیشیلی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اس قانون میں ترمیم سے متعلق میں نے پوچھا ان سے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے, انہوں نے کوئی جواب دینے سے انکار کیا. میں نے وزیر قانون سے میں نے پوچھا مریم اورنگزیب صاحبہ سے, انہوں نے بھی کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ چل رہا ہے کام, اور جو اگلا سیشن ہے اس میں یہ والا بل آ جائے گا. پھر ایک دو اور کام بھی ہیں, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سارا جو فوکس ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی ریوائول کے اوپر ہے. یہ جو انہوں نے اپنی سٹوری میں بھی لکھا ہے, اور جو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اس وقت, عاصم منیر صاحب جو ہیں اور پوری فوج زور لگا رہی ہے مل کے حکومت کے ساتھ, کہ وہ کیا ہے جی فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے, فارن انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس طرح کر کے وہ بنائی ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہوگا. اور پھر اسی کے 2 اجلاس ہوئے ہیں. دوسرے اجلاس پچھلے جمعے کو ہوا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ پرسوں, اور اس میں انہوں نے سعودی عرب کو کیا آفر کرنا ہے, یو اے ای کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, یہ انہوں نے ان کو چیزیں مطلب اپروولز دی ہیں. تو وہ اس کی کنٹینیوشن چاہتے ہیں. تو ہماری جو کچھ اطلاع بھی ہے اور کچھ تجزیہ بھی ہے کہ نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ انتخابات میں ایسے وقت میں ایسے حالاتوں میں جایا جائے کہ ووٹر جو ہے اس کے لیے نواز شریف بھی سیم ہو گیا ہو, عمران خان بھی سیم ہو گیا ہو. سر مہنگائی کھا گئی ہے سب کو. مہنگائی جو ہے وہ اتنی ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالیں گے تو ان کو روٹی نظر آئے گی سر, ان کو چینی بجلی کے ریٹ نظر آئیں گے, اور وہ ووٹر کے پاس تو پھر بدلہ لینے کا ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ جس کو سمجھتی ہے, کیونکہ کوئی نہیں پیچھے جاتا کہ یہ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا. سر اس طرح تو پھر بات 75 سال پیچھے چلی جائے گی. ووٹر کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ 99% میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو وہ جو شیخ رشید صاحب باتیں کیا کرتے تھے نا, یہ تو بس ہم پہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ ہمارے سارے کالے کرتوت, ہمارے سارے جو ناکامیاں ہیں وہ پی ڈی ایم کے کھاتے میں پڑ گئی. پی ڈی ایم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور پی ڈی ایم والے اسی لیے چاہتے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر نہ کر لیں, کوئی بجلی کے ریٹ نہ نیچے لے آئیں, ڈالر شالر کو تھوڑا سا کھینچ نہ لیں, اور مہنگائی کو ذرا کنٹرول نہ کر لیں, پٹرول سستا نہ ہو جائے, تب تک وہ سر ووٹر کی طرف منہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. میرے پاس کچھ میٹنگز کے احوال ہیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ مطلب خان صاحب وہ ان کو نظر آتا ہے کہ یار کہ یہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یا قانون کہہ لیں دوسرے الفاظ میں, اگر کسی کو برا لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں یہ والی بات ڈالی جا رہی تنہا, تو وہ جو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو لپیٹو پروگرام جو لگایا ہوا ہے کہ قانون کے مطابق یہ جرم کیا, یہ جرم کیا, یہ جرم کیا. لیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بندیال صاحب اینڈ کمپنی وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ لیٹ ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہو رہا ہے. ورنہ یہ عمران خان صاحب کو جناب فکس کریں,
نااہلی بنتی سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے 190 سے لے کے فارن فنڈنگ کیس تک, اور وہاں سے اگر آپ نکلیں تو پھر یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے, خان صاحب بچنے والے نہیں ہیں, وہ بچنے والوں میں سے نہیں ہیں, ایک بات تو طے ہے. تو لیکن وہ بچ کس وجہ سے رہے ہیں؟ وہ بندیال صاحب کی وجہ سے بچ رہے ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل گین اپنا جو ہے وہ کر ہی نہیں پا رہے, تو لہٰذا نون لیگ کے تو پر جلتے ہیں الیکشن کا نام سن کے. الیکشن ان کے لیے جو ہے نا وہ اس وقت ٹینشن والا ماحول بنا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے متعلق یہ بڑا لوگوں کا گمان ہے کہ جی کہ, اور پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ آپ گفتگو کریں نا, ہمارے دوست احباب ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن کہیں بہت اندر دور ان کو خیر لگتا ہے کہ جی کہ ہم نے تو گین ہی کرنا ہے. سندھ میں ہماری حکومت آنی ہے, بلوچستان میں آ جائے گی, پنجاب میں ہمیں تھوڑا سا حصہ مل جائے گا, پنجاب میں بھی ہم کایا کلپ کر سکتے ہیں, یہ ہو جائے گا. اور پھر آئی پی پی کو اگر ہم نے موقع دے دیا ابھی, اگر تھوڑا سا آگے بڑھنے کا, اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو آئی پی پی ہمیں پنجاب میں ڈیمیج کرے گی. تو یہ عام جو ان کے لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. لیکن سر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یہ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کو پتا ہے کہ فائدہ اسی میں ہے. لیکن جو اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کی, وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں, پتلے حالات ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پبلکلی نہ کہتے ہوں لیکن اندر کھاتے تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو قصور ہمارا تھا, بیڑا کر کے ان دو پارٹیوں کا ہو گیا, اور یہ بھی کیا کر لیں گی اگر یہ نہ ہو سکا, مطلوبہ نتائج ہمیں حاصل نہ ہو سکے تو پھر خان صاحب ہیں جی تو عہد نہیں ہونا. تو پھر اس کا کیا ہے سر؟ اس کا یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو قانون سازی شہباز رانا صاحب کے خبر کے مطابق ہونے جا رہی ہے, اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں اسحاق ڈار صاحب کا رکھا جائے گا, تو یہ بیسیکلی جو شرائط ہیں یہ پاکستان کی ریاست کی ہیں کہ جناب ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو گیئر اپ کرنا ہے, ہمیں کوئی تگڑی گورنمنٹ چاہیے اور جو اکانومی کو سمجھتی ہو وہ چاہیے. اب پولیٹیشنوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی نان پولیٹیشین ہوا, ٹیکنوکریٹ ہوا, تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے آؤٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے ان کو سنبھالا دینے کے لیے یا ان کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بندہ دے دیں. انہوں نے کہا کہ پھر اسحاق ڈار ہے, قابل اعتبار آدمی, گھر کا آدمی, اور مطلب میاں صاحب سمدھی, مطلب وہ میاں صاحب کا ٹرسٹ ہے. ایون کہ وہ حدیبیہ والا جو کیس تھا اس میں جو ان کی گواہی تھی 164 کا بیان, اس کے باوجود وہ گڈ بک سے باہر نہیں گئے میاں صاحب کی, بڑے میاں صاحب کی. تو مجھے یہ لگ رہا ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ الیکشن سر, یہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, ایسا کام آگے بد سکتا. باقی پولیٹیشین ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور یہ خواہش جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ دو فریقین کی تو بڑی شدید ہے. ایک وہ جو پاکستان کی ریاست کو جن کو پتہ ہے کہ اے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کو پتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور ہم نے بچنا کس طرح ہے. پبلکلی باتیں نہیں ہو سکتی لیکن ان کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور وہ کیا کریں گے تو کام ٹھیک ہوگا. اور پھر نون لیگ کہ سب سے زیادہ جو خسارے کا سودا ہے اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں تو ٹائم کے اوپر, تو نون لیگ کو ہوگا. پی ٹی پی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اگر ان کو پراپر تسلی دے دی جائے, اگر ان کو کچھ ایشورٹیز جو ہیں وہ نون لیگ اور ان دونوں فریقین کی طرف سے مل جائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو نون لیگ بھی اس کے اوپر آمادہ ہو سکتی ہے. کوئی بڑی بات, پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر آمادہ ہو سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آنے والے چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ خاصی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سوری ٹو سے مجھے انتخابات جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آج بھی شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے منیف فاروق صاحب کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے, امید ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.